اللہ تک پہنچنے کا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے تم کو لگتا ہے کہ اب سب راستے بند ہو چکے ہیں۔ جب یہ دنیا تم کو تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے تو پھر وہ تمہیں اللہ بھی سنبھال لیتا ہے، پھر سے اسے اسی دنیا میں لا کر روبرو کھڑا کر دیتا ہے۔ تمہارے اندر اتنی ہمت اور بے خوفی کیسے آ جاتی ہے؟ جب بھی تم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہوتے ہو تو وہ تم کو ان فیصلوں پر راضی ہونے کے لیے بے حد صبر دے دیتا ہے اور لمبی امیدیں دیتا ہے، لمبی، اور ان سے پہلے وہ تمہیں ہواؤں سے لڑنا سکھاتا ہے تاکہ تم جان سکو یہ مسافتیں بہت دشوار ہیں اور کائنات کی زندگی اتنی آسان نہیں ہوتی، تو صبر کبھی جنت کے دروازوں میں سے دروازہ نہ ہوتا۔ توکل رکھو اللہ پر۔ جو لوگ امیدیں اللہ سے وابستہ کر لیتے ہیں وہ پھر کبھی ان کے دلوں کو مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ ہتھیلی تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا۔ تم اسے تھامے رکھو، پھر وہ بھی کبھی تم کو تھکنے نہیں دے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے سب جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور جو کچھ تم چھپائے ہوئے ہو وہ تمہارے دکھ کا بھرم کبھی نہیں توڑے گا جو تم نے اس کے سوا کسی اور کو نہیں سنایا۔ تم اللہ کو وقت دیا کرو، پھر اللہ بھی تمہارا وقت ہمیشہ کے لیے ٹھیک کر دے گا۔ تمہیں عارضی طور پر ایسا لگتا ہے اور لگ رہا ہوگا جیسا کہ سب ختم ہو گیا ہے، لیکن وہ تم کو اس آزمائش کے بعد زندگی کی جانب واپس لے آئے گا۔ جو تم سے دور کیا گیا ہے وہ بہتر بنا دے گا اور تمہاری زندگی میں بہترین ہو جائے گا۔ سب کچھ تم کو واپس کر دیا جائے گا۔ اللہ تمہاری ہتھیلی تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک وہ اسے کسی اور بہتر چیز سے بھر نہیں دیتا۔ جب اللہ چاہے گا پھر سب بدل جائے گا۔ جو اب تک نہیں ہو سکا، ایسا نہیں ہے دوستو کہ اب وہ کبھی نہیں ہو پائے گا۔ جو اب تک نہیں ملا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب وہ کبھی زندگی میں نہیں مل سکے گا۔ جس منزل کا انتخاب عرش والے نے کر لکھا ہے، اس تک پہنچنے سے تم کو دنیا کا کوئی بھی راستہ روک نہیں سکتا۔ ضروری نہیں کہ جو مانگا جاتا ہے وہ اسی وقت مل جاتا ہے، اور دوستوں یہ بھی ضروری نہیں ہوتا جو نصیب میں نہیں لکھا جائے وہ دوبارہ کبھی نصیب کا حصہ بھی نہیں بن سکتا۔ بس یہ ساری وقت کی ترتیب ہوتی ہے، سب کچھ اللہ کی منصوبہ سازش ہوتی ہے۔ تمہارے سوچے ہوئے وقت کے مطابق ہی نہ صحیح، مگر جو بھی ہوگا تمہاری خوشی کے مطابق ہی ہوگا۔ اور اگر تو سب کچھ ملنے لگے ہر وقت اور ہو بہو ویسا ہی ہونے لگے جیسا کہ تم چاہتے ہو، تو پھر تم کو کیسے پتہ چلے گا کہ جو چیز اللہ سے مانگ کر اللہ کو منا کر ملے، اس چیز کا مزہ بن مانگے مل جائے؟ ویسا نہیں ہوتا۔ اور اگر نیند آنکھوں میں اترنے لگے تو تم کیسے رات کے اندھیرے میں وہ سرخوشیاں سن سکو گے جو اللہ اور تمہارے درمیان ہوتی ہیں؟ تمہاری دعائیں سن لی گئی ہیں، مگر یہ وقت آزمائش ہے کہ انتظار تم کو کتنا کرتے ہو۔ تمہارا سکون بس اتنی سی بات پر ہے کہ جو بھی تم ہوا ہے اللہ کی رضا کے لیے ہوا ہے، اور جو کچھ بھی ہونے والا ہے اللہ کی رضا سے ہی ہوگا۔ بس اسی بات کو اگر تم تھام لو تو تمہاری زندگی میں بہت سکون ہوگا دوستو۔ اور اگر اپنے دل کی حقیقت کو دل سے منانا مشکل ہو گیا ہے تو اپنے اس رب کو منا لو جو تمہاری حقیقت کو بدل بھی سکتا ہے، اور اس کو منانے کی ایک ہی تدبیر ہوتی ہے: دعا، صبر، یقین اور انتظار۔ ہر کسی چیز کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت تم سے وابستہ یا پھر تم سے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے، اور وہ مقصد تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس تم کو خود پہ اتنا یقین رکھنا ہے، جو مقصد ہوتا ہے وہ صرف اور صرف مقصد خدا ہوتا ہے، اور جو وہ جانتا ہے وہ تم کبھی نہیں جان سکتے۔ بس مطمئن رہا کرو کہ جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہوتا ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، اور ہر کچھ معجزہ کر سکتا ہے۔ وہ کن کا مالک ہے۔ وہ ایک دفعہ کن فرمائے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک دفعہ کن فرماتا ہے تو فقیر بھی غنی بن جاتا ہے۔ وہ ایک دفعہ کن کہے تو تخت پر بیٹھے بادشاہ بھی زمین پر آ جاتے ہیں۔ اس کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے۔
ایسا نہ سوچا کرو کہ تمہارے ہاتھ میں کیا کچھ نہیں ہے، بلکہ ایسا سوچا کرو کہ جس سے تم مانگ رہے ہو اس کے پاس کیا کچھ نہیں ہے۔ وہ ایک دفعہ کن فرما دے تو تمہاری زندگی بھی بدل سکتی ہے، اور تمہاری زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور اس سے بہترین کوئی مصنف نہیں ہو سکتا۔ وہ تمہاری کہانی کا رخ جب چاہے، جیسے چاہے، جب مرضی چاہے، جہاں سے مرضی موڑ سکتا ہے۔ وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے، اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بھی بنا سکتا ہے۔ تم اس کی مان لو، پھر وہ تمہاری بھی بات مان جائے گا۔ یقیناً جب اللہ چاہے گا سب بدل جائے گا۔ اتنا سفر طے کرنے کے بعد جب آج منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے تو تم کیوں ہار گئے ہو؟ اتنے بڑے سفر کے بعد آج جب صلہ ملنے کو ہے تو تم کیوں راستے میں ہی ٹھہر گئے ہو؟ اب بس اٹھ جاؤ، اور تمہارا سفر ختم ہونے کو ہے۔ اب تم منزل کے نہیں بلکہ دوستوں منزل تمہاری منتظر ہو گئی ہے۔ اب تمہیں موزوں کا نہیں بلکہ موزوں کا تمہارا انتظار ہے۔ اب اللہ کا کن تمہاری ایک آخری دعا کا ارادہ باندھے ہوا ہے۔ یہاں تم مانگو اور وہاں تمہارے منہ سے نکلی ہوئی ایک فریاد پر نواز دیا جائے گا۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں اگر اللہ نے تم کو دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا کو رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا وعدہ بھی کیا ہے، اسی لیے تو وہ تم کو دعائیں کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ اور اگر اس نے تمہاری دعا قبول نہ کرنی ہوتی تو کبھی اس نے تم کو ہاتھ اٹھانے کا بھی موقع نہ دیا ہوتا۔ وہ اگر تمہیں دعائیں ہاتھ اٹھانے کا موقع دیتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس نے تمہاری دعا کی قبولیت کا ایک وقت بھی رکھا ہے، اور اگر تم دعائیں مانگو گے تو تمہاری دعا بھی ضرور ہوگی۔ معجزے آج کے دور میں بھی ہوا کرتے ہیں اگر خود پہ یقین ہو دوستو، لیکن اگر خود پہ یقین نہ ہو تو زندگی کے میدان میں معجزے بھی نہیں ہوا کرتے۔ میں نے بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے بدن پر لباس تو ضرور ہوتا ہے لیکن لباس میں انسان نہیں ہوتا، کیونکہ یاد رکھیے انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں بھرتا، کیونکہ اس میں ناشکری کے سراغ اتنے زیادہ ہوتے ہیں جو اس کو کبھی بھرنے نہیں دیتے۔ آج کے دور میں ہم نے اس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے۔ ہم نے مرنا جینا ہم نے بھول گئے ہیں، صرف جینا ہی ہمیں یاد ہے۔ ہمیں بس یہی ہے کہ دنیا میں ہمیں وہ چیز مل جائے جسے ہم چاہتے ہیں۔ ایسا نہ سوچے دوستو، خدا را کیوں اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں؟ کیوں زندگی کو اللہ کے حکموں کے مطابق کو توڑ رہے ہیں؟ اللہ کے حکموں کے مطابق چلے اور ہمیشہ سے یہی دعا کریں، یا اللہ بے شک مجھے جیسی مرضی زندگی عطا کر، امیری میں ہو غریبی میں ہو، جیسا بھی ہو، مال دے دولت دے، لیکن جس طرح بھی دے مجھے سکون ضرور ملے۔ چاہے تو مجھے ایک تخت کے بادشاہ پر بٹھا دے تو چاہے مجھے زمین پر بٹھا دے، لیکن میری زندگی میں سکون ہو۔ اگر زیادہ پیسہ بھی آ جائے گا زندگی میں تو بے سکونی بھی زیادہ ہو جائے گی، کیونکہ زیادہ اخراجات بھرنے سے ہی بے سکونی ہوتی ہے۔ جن کے پاس کم اخراجات ہوتے ہیں ان کے پاس سکون بھی زیادہ ہوتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی۔ مانا آج کل کے دور میں بے سکونی بھی ہو جاتی ہے اگر کم ہو، لیکن یہی دعا کرے اپنے حق میں جیسا بھی ملے، یا اللہ سکون سے ہی ملے اور ہم سکون سے ہی جئیں۔ جزاک اللہ۔